عليكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تعالى في مقام آخر: حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے آخر میں حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رحمت دو جہاں خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. وانا الماحی، میں مٹانے والا ہوں. الذی یمحی بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دیں گے. وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں. الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ فِي عَقِبِ، میں قیامت والے دن سب سے پہلے اٹھوں گا اور پوری انسانیت میرے پیچھے اٹھ کر اللہ کے حضور پیش ہوگی. وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں. وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا. لیکن بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یبعث دجالون کذابون قریبا 30، جب تک کہ 30 جھوٹے نبی نہ آ جائیں. کلہم یزعم انہ رسول اللہ، اور اس میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس امت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور اپنے آپ کو نبی کہا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ 30 جھوٹے نبی میرے بعد آئیں گے. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو انبیاء کرام کے کچھ خواص تھے، ان کی کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو اور لوگوں میں نہیں پائی جاتی. جو بھی سچا نبی تھا اس کے اندر وہ خصوصیات اللہ نے وضعیت فرمائی تھی، اور جو جھوٹا نبی تھا اس کے اندر وہ خصوصیات نہیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو پیدا کیا، اور پہلی خصوصیت کہ کوئی نبی کسی دوسرے انسان کا شاگرد نہیں ہوتا. کسی دوسرے کے سامنے شاگرد کی حیثیت سے کوئی نبی نہیں بیٹھتا. جبکہ 1300 سال کے بعد ایک شخص نے دعوی نبوت کیا، اس کے حالات زندگی پڑھیں. مرزا غلام احمد قادیانی، وہ مختلف اساتذہ سے شاگرد حاصل کر کے بڑا ہوا، تو اس کے اندر دیکھا جائے تو وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. دوسرا دوسرے نبی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے.
جبکہ قادیانی کی میراث اس کے اپنی اولاد کے اندر تقسیم ہوئی۔ ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کرام ظاہری اور باطنی تمام عیوب سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری جسم بھی ایسا عطا فرماتے ہیں اور باطن بھی اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ جبکہ مرزا قادیانی آخری عمر میں بھینگا ہو گیا تھا۔ یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ اس کو ایک آدمی ملنے کے لیے آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مرزا باہر نکلا، تو اس نے کہا کہ مرزا صاحب آپ نے شلوار الٹی پہنی ہوئی، تو دیکھ کے کہنے لگا الٹی نہیں پہنی ہوئی، میں غلطی سے اپنی بیوی کی پہن کے آ گیا ہوں۔ تو یہ خصوصیت بھی اس کے اندر نہیں تھی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹا نبی تھا۔ اور انبیاء کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کرام شاعر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو شاعری کا علم نہیں عطا فرماتے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، جبکہ مرزا نے خود اپنی کتاب میں شعر لکھا ہے، کہتا ہے منعم مسیح زمان، منعم کلیم خدا، منعم محمد احمد زمجتبا باشد۔ خود شعر لکھ رہا ہے، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ سچا نبی نہیں ہے۔ پھر انبیاء کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام ہر طرح کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جبکہ مرزا نے اپنی زندگی میں کتنے ایسے گناہ کیے کہ بعد میں کہتا تھا کہ میں نے توبہ کی۔ پھر انبیاء کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کرام نے پیشین گوئیاں کی اور اللہ نے وہ پیشین گوئیاں سچی ثابت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیشین گوئیاں فرمائیں اور اللہ نے سب کی سب سچ کر دکھائیں۔ مرزا صاحب نے بھی پیشین گوئیاں کی۔ ایک مرتبہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میرے اوپر فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ میرے اوپر وہی بھیجتا ہے، اور اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ انبیاء کرام پہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تھے، اس پر نازل ہوا ٹیچی ٹیچی۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، تو شیاطین وہی کرتے تھے اپنے دوستوں کی طرف۔ تو اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ٹیچی ٹیچی نے مجھے وہی بھیجی، ہر زبان میں، انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں، اور ایسی زبان میں بھی وہی بھیجی جس کی مجھے بھی نہیں سمجھ آتی۔ اب جب نبی کو ہی سمجھ نہیں آئے تو وہ امتی کو کیا سمجھائے گا؟ اور پھر وہ لکھتا ہے کہ مجھے انگلش میں وہی نازل ہوئی، گو ٹو ضلع پشاور۔ اس کو ضلع کی انگلش ہی نہیں آتی تھی کہ انگلش میں ضلع کو ڈسٹرکٹ بولتے ہیں، تو پنجابی اور انگلش کو اس نے مکس کر دیا۔ اس نے ایک اور پیشین گوئی کی درس دیتے ہوئے کہ میرے اوپر ٹیچی ٹیچی ایک فرشتہ ہے، وہ وہی لایا کہ ایک بھینسا ہے اور اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو ہم سب جاتے ہیں درس کے بعد اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو سب لوگوں نے کہا بہت اچھا۔ اب اس نے ایک پورا ڈرامہ بنایا تھا، کچھ لوگوں کو، 2 لوگوں کو کہا تھا کہ تم لوگ ایک بھینسے کو کنویں میں ڈالنا، میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ مدد کی ضرورت ہے، تو جب وہاں کنویں پہ پہنچیں گے تو وہ بھینسا کنویں کے اندر ہوگا، تو لوگ بڑے متاثر ہوں گے کہ میں نے جو کہا سچ ہوا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ درس کے بعد وہ سب نکلے، جب کنویں پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ بھینسا وہیں کنویں کے کنارے کھڑا ہے، بندے اس کو دھکا لگا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا۔ تو یہ پیشین گوئی بھی غلط ہو گئی۔ اب اس نے ایک اور پیشین گوئی کی کہ ایک عورت تھی جس پر اس کا دل آ گیا، اور اس نے پیشین گوئی کی کہ یہ محمدی بیگم میری بیوی بنے گی۔ قدرتی بات ہے کہ وہ اس کی بیوی نہ بنی اور نہ ہی اس پر ایمان لائی، مسلمان رہی اور مسلمان ہی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔
اب جب اس نے یہ پیشین گوئی کی اور ساری زندگی اس سے نکاح نہ ہو سکا تو حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قادیانی سے پوچھا کہ بھئی آپ کے پیغمبر نے تو یہ پیشین گوئی کی ہے کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، تو نکاح تو نہیں ہوا، تو یہ تو جھوٹی پیشین گوئی تھی۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ اصل میں ہمارے پیغمبر کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں ان کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ دیکھو محمدی بیگم تمہارے نبی پر ایمان نہیں لائی تھی، تو تمہارے عقیدے کے مطابق محمدی بیگم تو ہوگی جہنم میں اور تمہارا مرزا ہوگا جنت میں، اگر وہاں نکاح ہوا تو سوچو بارات کہاں سے کہاں جائے گی۔ اور دنیا کا اصول ہے کہ اگر داماد بہت اچھا ہو تو اس کو گھر داماد بنا لیا کرتے ہیں، تو اس کی یہ پیشین گوئی بھی سچ ثابت نہ ہوئی۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ یہاں بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ پھر انبیاء کرام کی ایک خصوصیت ہے کہ انبیاء کرام کتابوں کے مصنف نہیں ہوتے، کسی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ مرزا صاحب خود کئی کتابوں کو مصنف ہیں اور تصنیف کر چکے ہیں، تو یہ بھی جھوٹی ثابت ہوا۔ پھر ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کا جب آخری وقت ہوتا ہے تو فرشتہ آنے سے پہلے، روح قبض کرنے سے پہلے ان سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اور مرزا صاحب کی وفات کہاں ہوئی سب جانتے ہیں کہاں پر ہوئی۔ اب ایسی جگہ پر آنے سے پہلے اس نے اجازت تو نہیں مانگی ہوگی، سیدھا گردن ہی دبوچی ہوگی۔ اور پھر انبیاء کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں پر وفات پاتے ہیں وہیں پر مدفون ہوتے ہیں، جبکہ مرزا صاحب کی وفات کہیں اور ہوئی اور دفن کہیں اور ہوئے۔ تو اگر ان تمام خصوصیات کو دیکھا جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی سچا نبی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا تو ان کو کچھ معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت عروج پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا کہ وہ اژدہا ان کی لاٹھی بن جاتا تھا، وہ لاٹھی پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنے عروج پر تھی، تو اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اپاہج کو، برس والے کو جس کے اوپر ہاتھ رکھتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اور مردے کو وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر لیتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری اپنے عروج پر تھی، بڑے بڑے شعراء کرام تھے، ان کو اپنی زبان دانی پر بہت ناز تھا، اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم گونگا کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ معجزہ قرآن مجید تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، کہ اگر جن اور انسان سب مل جائیں وہ اس قرآن جیسا کوئی کتاب لکھ لیں اور اس میں سے بعض کے مددگار بھی بن جائیں تو وہ ایسی کتاب نہیں لکھ سکتے۔ کھلا چیلنج ہے۔ تو جب اس سے لوگ قاصر ہو گئے تو اللہ نے ان کو یہ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کوئی ایک سورت لکھ کر دکھا دیں۔ لیکن وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معجزے کے سامنے ہار گئے۔ تو جو سچے نبی تھے اللہ نے ان کو وہ معجزے عطا فرمائے جو معجزے ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض ایسے معجزات عطا فرمائے
جو قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے، اور ہر انسان ان معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا۔ حاجی لوگ ہر سال یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب وہ کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، تو 13 ذی الحجہ تک اگر ہر حاجی کنکری مارے تو 70 کنکریاں بنتی ہیں۔ تو اگر 50 لاکھ آدمی کنکری مارے تو کنکریوں کا تو پہاڑ بن جانا چاہیے۔ ابھی تو انہوں نے اس طرح بنا دیا کہ کنکریاں نظر نہیں آتی، لیکن کچھ سال قبل کنکریاں سامنے پڑی ہوئی نظر آتی تھی۔ تو ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اتنی کنکریاں لوگ مارتے ہیں جبکہ اتنی تعداد نظر نہیں آتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کی کنکری قبول ہو جاتی ہے، فرشتے اس کنکری کو اٹھا لیتے ہیں اور باقی کنکریاں سامنے نظر آتی ہیں۔ اب آپ غور کریں، 50 لاکھ آدمی، ہر آدمی 70 کنکری مارے تو کتنا بڑا پہاڑ بننا چاہیے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا۔ دوسرا معجزہ زمزم۔ آپ غور کریں کہ ایک کنواں کسی ایک شہر کا پانی پورا نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شہر میں ایک کنواں لگائے تو اتنے لوگ استعمال کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ پانی پورا نہیں کر پاتا، تو کتنے کتنے ٹیوب ویل لگانے پڑتے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ زمزم کا پانی پیا اور اس میں سے کچھ پانی بچا دیا، اور واپس اس پانی کو زمزم کے کنویں میں ڈالا اور فرمایا کہ اب میرے امتی جو پانی پئیں گے ان کو میرا بچا ہوا پانی پینے کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ شفقت تھی۔ اب آپ غور کریں کہ زمزم ایک کنواں ہے، ہر سال لاکھوں حاجی وہاں پہ پانی پیتے ہیں زمزم کا۔ کبھی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ کہا گیا ہو کہ آج زمزم موجود نہیں ہے، کل آنا۔ تو وہاں لاکھوں حاجی پانی پیتے ہیں، حج اور عمرے کے بعد واپس اپنے ساتھ لے کر بھی آتے ہیں، وہاں کے رہائشی بھی زمزم پیتے ہیں، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں بھی زمزم پہنچایا جاتا ہے۔ تو اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ یہ پانی پیتے ہیں ایک ہی کنویں سے، اور یہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر آ کر سائنس جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک کنواں کیسے اتنے لوگوں کو پانی دے رہا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔ پھر آگے 4 معجزات ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر انسان اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ پہلا معجزہ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن مجید اے محبوب ہم نے آپ کے اوپر نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ قرآن مجید قیامت تک رہے گا۔ اس کو ختم کرنے کی، مٹانے کی بہت کوششیں کی گئیں۔ کمیونسٹوں نے کوشش کی اپنے زمانے میں، جب کمیونسٹ کا سیلاب آیا، سرخ آندھی آئی، انہوں نے اتنی کوشش کی اور یہ بین لگا دیا کہ جس گھر میں عربی میں لکھا ہوا ایک صفحہ بھی مل گیا، ہم پورے گھرانے کو پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ گھروں کے اندر پولیس آ جاتی، کہیں کوئی عربی بول رہا ہوتا یا کوئی پڑھ رہا ہوتا، ان کو فوراً ختم کر دیتے۔ اتنی کوشش کی کہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں۔ جب کمیونسٹوں کا 70 سالہ دور ختم ہوا تو وہاں کے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ 70 سال گزر گئے، عربی پر پابندی، عربی پڑھانے پر پابندی، بولنے پر پابندی، قرآن پڑھنے پڑھانے پر پابندی، قرآن 70 سال نظر نہیں آتا تھا۔ تو اب ہم ایک کانفرنس منعقد کرتے ہیں کہ ملک میں جو حفاظ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور ہم ان کی قرأت کروائیں، تو لوگ ان کی قرأت سنیں گے تو
تو ان کے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو حافظ بنانا ہے، تاکہ یہ نعمت دوبارہ ہماری اولادوں میں آ جائے۔ علماء کا خیال تھا کہ 100-200 حفاظ اکٹھے ہو جائیں گے، 70 سال اتنے مشکل گزرے ہیں۔ تو جب انہوں نے کانفرنس کی تو یہ اعلان کیا گیا کہ اس وقت تک اس کانفرنس میں تلاوت کرنے کے لیے 14,000 قرائے کرام تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے، اس کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ دوسرا، حدیث مبارکہ۔ حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تشریح ہے۔ قیامت تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ہے اور آپ کی یہ حدیث مبارکہ قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی بھی عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا۔ ایسے محدثین کو پیدا فرمایا جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، ان کا شاگرد، اور کہنے لگا کہ حضرت میرے ساتھ عجیب معاملہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت کل رات میں درس سے لیٹ گھر پہنچا تو میری بیوی سے تلخ کلامی ہو گئی۔ تو بیوی نے کہا کہ تم اتنی دیر سے آتے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ بھئی میرے استاد کا درس ہوتا ہے تو اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ نہ تمہیں کچھ آتا ہے نہ تمہارے استاد کو کچھ آتا ہے۔ تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ اچھا، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث یاد نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ اب حضرت میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، اب آپ ہی مجھے فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ تو امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارو، مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے کسی بچے کو جیسے سورۃ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اور تیسرا معجزہ وہ ہیں مدارس۔ قرآن اور حدیث محفوظ ہے، جہاں پر قرآن اور حدیث مبارکہ پڑھائی جائے وہ جگہیں بھی قیامت تک محفوظ رہیں گی، کیونکہ اگر اس دنیا میں روح موجود ہے تو روح کہاں پر موجود ہے؟ جسم میں موجود ہے۔ قرآن اور حدیث روح کی مانند ہیں، یہ مدارس اس جسم کی مانند ہیں۔ جسم ہوگا تو روح ہوگی، اس لیے جب تک قرآن اور حدیث دنیا میں موجود ہیں تب تک مدارس موجود ہیں، ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ بہت کوششیں پہلے بھی کی گئیں کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ فرنگیوں نے اتنی کوشش کی کہ جتنے مدارس تھے سب کے سب انہوں نے مٹا دیے، ختم کر دیے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کو بلڈوزر کے ذریعے ختم کروا دیا، زمین کے برابر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کے دل میں ڈالا، انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کو آج ہم دارالعلوم دیوبند کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، کوثر یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں دب جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ تو مدارس کو کوئی انسان ختم نہیں کر سکتا۔ اور چوتھا معجزہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ ہے علماء کرام۔ قرآن محفوظ، حدیث مبارکہ محفوظ، وہ جگہیں محفوظ جہاں پر ان دونوں کی تعلیم دی جائے، اور وہ شخصیات قیامت تک محفوظ رہیں گی جو ان دونوں چیزوں کی تعلیم دینے والے ہوں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اجابہ میں دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم مسلط نہ کیجیے گا جو من حیث الامت پوری امت کو ختم کر دے۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ تو اس لیے علماء کرام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ جس دن ہم لوگوں کی کشتی ڈوبے گی، جس دن
ہم لوگوں کی کشتی ڈوبے گی، پوری دنیا کا بحری بیڑا بھی ڈوبے گا۔ جس دن علماء کرام دنیا میں نہیں رہیں گے، اللہ پوری دنیا کو ملیاں میٹ فرما دیں گے۔ تو اس لیے علماء کرام قیامت تک رہیں گے۔ پہلے بھی کوششیں ہوئیں، ظلم و ستم ہوا، حالات بہت سخت ہوئے، لیکن علماء کرام استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ دو واقعات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام فرنگی کی عدالت میں پیش ہوئے تو فرنگی نے کہا کہ آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں، آپ اپنے فتوے سے رجوع کر لیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں اپنے فتوے سے رجوع نہیں کر سکتا، میں تمہاری مخالفت کروں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ پھر اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کندھے کی طرف اشارہ کیا جہاں پر کفن موجود تھا، فرمایا نتیجہ معلوم ہے، کفن اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، تمہارا دیا ہوا کفن لینا بھی جائز نہیں سمجھتا۔ تو یہ ہمارے اکابرین کی استقامت تھی۔ جب فرنگی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا میں قید کیا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر بہت ظلم کیا کرتے تھے، بہت ظلم، اتنے ظلم کی انتہا تھی کہ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کی کمر پر ایسے نشان ہیں جیسے جسم کو جلایا گیا ہو۔ وہ حیران، گھر والوں سے پوچھا، گھر والوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں، حضرت گھر میں بھی کوئی نہ کوئی کپڑا جسم پر لے کر ہی موجود ہوتے تھے، کبھی بغیر کپڑے کے نہیں دیکھا جسم کے اوپر والے حصے پر۔ اب بڑے حیران کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اتنے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت نے مجھے منع فرمایا تھا کہ میری زندگی میں اس راز سے پردہ نہ اٹھانا، اب حضرت موجود نہیں تو میں تمہیں یہ راز بتاتا ہوں۔ مالٹا کی جیل میں حضرت پر ظلم و ستم ہوتا تھا، حتیٰ کہ انگارے بچھا کر حضرت کو اس کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ فرنگی کے خلاف اور دشمن نہیں ہیں، اور حضرت فرماتے تھے میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی تکلیف دی کہ حضرت کمرے میں تشریف لائے اپنے جیل میں، تو لیٹا نہ جائے، بیٹھا نہ جائے، تکلیف کی شدت سے بے چینی تھی۔ تو میں نے عرض کی کہ حضرت آپ کوئی ہیلا بنا لیجئے ان فرنگیوں کے سامنے تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے، کوئی ایسی محمل الفاظ کے ساتھ تائید فرما دیں جو تائید بھی نہ ہو اور آپ کی جان بھی چھوٹ جائے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے حضرت شیخ الہند کو یہ کہا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے حسین احمد تمہیں کیا لگتا ہے میں بیٹا ہوں حضرت بلال کا جنہوں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، میں بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خباب کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام ابو حنیفہ کا جن کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، میں بیٹا ہوں احمد ابن حنبل کا جن کو وقت کے بادشاہ نے کوڑے لگائے تھے، میں بیٹا ہوں مجدد الفسانی کا، میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ حسین احمد یہ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں، میرے سینے سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ تو اس لیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کے یہ معجزات بھی قیامت تک رہیں گے۔ جو بھی انسان آ جائے حالات ضرور سخت ہوں گے لیکن ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے، ہمیں استقامت دین کے اوپر عطا فرمائے اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا